پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان سے سب سے پہلے سیگمنٹ میں زلفی بخاری ہیں، معاونین خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی. زلفی بخاری وزیر اعظم کے دوست ہیں پرانے، اور جب پرائم منسٹر پاکستان سے باہر جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا تھا. یہ جب پاکستان آتے ہوں گے تو یہاں پہ بھی ان سے رابطہ رہتا ہوگا. اور یہ کہنا چاہیے کہ ان کے با اعتماد قسم کے ساتھی ہیں، ٹرسٹڈ، جو ان کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے. بعض لوگوں کے اوپر تو انعام آتا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، کوئی ان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی جا کے نون لیگ کو کہہ رہا ہے کہ نو ٹرسٹ موو پیش کرو تو ہم آپ کو ساتھ دے دیں گے. لیکن زلفی اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. یہ ان کے ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہیں اور شاید اسی حیثیت میں اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہیں گے. لیکن بہرحال ان کے پاس دوہری شہریت ہے، تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اور یہ بتائیے کہ یہ معاملات مسائل ہیں کیا اور اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. زلفی السلام علیکم. السلام علیکم ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم کا مشیر ہونا یا ایڈوائزر ہونا یہ کافی ایک بڑی آنریبل چیز ہے، اور خاص طور پر ملک کی وزارت جیسا جب ہوتا مل جائے تو اس سے بڑی ریکگنیشن کیا ہوگی. زلفی بخاری لندن میں چاہے جتنے بھی بڑے آدمی ہوتے ہیں، لیکن اب پاکستان کے ایک وزیر کی حیثیت سے، مشیر کی حیثیت سے دنیا ساری میں پہچانے جاتے ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں جاتے ہیں. تو کیوں ضروری ہے کہ ابھی تک آپ نے غیر ملکی شہریت برقرار رکھی ہوئی؟ کیوں ضروری ہے کہ میں نہ رکھوں ندیم بھائی؟ مطلب رولز آف بزنس کے مطابق اگر ہمارا قانون جو ہے اس کی روشنی میں اور ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی روشنی میں آپ کو نہیں رکھنی چاہیے. جی ندیم صاحب، یہ بالکل غلط ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اگر آپ موقع دیں. پہلی بات تو یہ کہ جب تک میں کیبنٹ میں بیٹھتا ہوں تو میں کیبنٹ بائی انویٹیشن بیٹھتا ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے موحد یوسف صاحب ہوں، چاہے شہباز گل صاحب ہوں، چاہے ظفر مرزا صاحب ہوں، چاہے ندیم بابر صاحب ہوں. ہم سب ایسے پی ایمز، چاہے آپ ڈیول نیشنلٹی ہو یا نہ ہو، وہ سب کیبنٹ بائی انویٹیشن بیٹھتے ہیں. جب سیکرٹریز آتے ہیں وہ بائی انویٹیشن آتے ہیں. پرائم منسٹر کے پاس پورا حق ہے کہ وہ جس کو بھی جب مرضی کیبنٹ میں ہر ہفتے بلا سکتے ہیں. جیسے سیکرٹریز کیبنٹ کے حصہ نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرح بائی انویٹیشن بلائے جاتے ہیں کیبنٹ کے اندر. تو ہم کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں، ہم بائی انویٹیشن آتے ہیں. جیسے کہ ایک ایڈوائزر فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں اور سینٹ میں جا سکتے ہیں، اور ان کو ڈیول نیشنلٹی رکھنے کا حق نہیں ہے بائی لا. ایسے پی ایمز پہ آپ کو ندیم بھائی آپ کو بہتر پتہ ہوگا سر کہ میں نے تو پورا ایک تھریڈ بیئر کیس سپریم کورٹ کا، جو ایک ہسٹورک کیس ہے جو استعمال کیا جائے گا ایز اے پریزیڈنٹ، کہ ایسے پی ایم ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اور یہ کچھ 6-7 پیشکیاں تھیں، اور یہ کیس اس فیور میں گیا کہ ہم بالکل رکھ سکتے ہیں. تو اب جسٹ بیکاز ہم نے ایسیٹس اور یہ وہ سارے ڈکلیئر کیے ہیں، لا تو نہیں چلتا. لیکن اب یہ کیس دوبارہ جائے گا، کیونکہ اب آپ لوگ وزارت چلا رہے ہیں. تو وزارت چلانے میں اور کابینہ کے اجلاس کے اندر بیٹھنے میں، اور تواتر کے ساتھ آپ لوگوں کی کچھ کی شمولیت ہے ان کابینہ کے اجلاسوں میں، تو وہاں یہ سوال اٹھے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈالا گیا تھا کہ 63(1)(d) ہے، تو وہ کوئی بھی ایسا رکن اسمبلی نہیں بن سکتا جس کے پاس غیر ملکی شہری ہے. تو اسی لیے کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، وزیر بھی نہیں بن سکتا. ایسے پی ایم اور ایڈوائزرز کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں زلفی. جی، لیکن جو اٹھ رہے ہیں وہ سوالات اٹھیں، لیکن بائی لا ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. بائی لا میں اگر ایز اے پی ایم میننگ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بیٹھا ہوا ہوں، ان کے ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم کا اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر انچارج ہے. زلفی بخاری اپنے ایک فائل پہ بھی کوئی آتھرائزڈ نہیں کر سکتا. ہر چیز پرائم منسٹر آفس اور پھر وزیر اعظم پاکستان کے پاس جائے گی، وہ آتھرائز کریں گے، وہ منسٹر انچارج ہیں. تو اس میں آپ چاہے یہاں سے جائیں یا یہاں سے کوشش کرنے آنے کی، قانون بڑا واضح ہے اس پہ. جہاں تک موحد یوسف صاحب کی بات ہے، موحد یوسف صاحب کے پاس ریزیڈنسی ہے، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی میں. تو ان کا بھی میں معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کرمنلائز کریں اور سینسیشنلائز کریں، لیکن ہر ایک چیز قانون کے مطابق کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو ایک سوال سمجھ نہیں آتا کہ جب اللہ نے آپ لوگوں کو اتنی بڑی عزت والی جگہ دے دی کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت،
تو آپ کو وہ انشورنس پالیسی کیوں چاہیے کہ برطانوی شہریت ہو یا امریکہ کی ریزیڈنسی ہو؟ جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انشورنس پالیسی ہم نہیں لے کے آتے, ہم باہر پیدا ہوئے ہیں, ہمیں اپنا پاسپورٹ پوسٹ کے ذریعے ملا ہے, کوئی اوتھ نہیں لے کے ملا. ہم وہیں پیدا ہوئے ہیں, ہم پھر پاکستان آئے ہیں اپنے ایک کمفرٹیبل لائف سٹائل اور ہر چیز چھوڑ کے یہاں واپس آئے ہیں سیٹل ہونے, اور ساتھ میں اپنی انویسٹمنٹس بھی یا پیسے بھی جو بھی آپ کے اکاؤنٹس بھی جو بھی وہ ہم واپس یہاں لے کے آئے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انشورنس پالیسی, ندیم بھائی جو آپ پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ کیا آپ نے؟ میں نے تو سر جب تک میں حکومت میں ہوں میں زیرو انویسٹمنٹس کر رہا ہوں. انویسٹمنٹس کا میرا مطلب یہ تھا کہ ہم جو بھی باہر کچھ کمائے ہیں ہم واپس یہاں رہنے آئے ہیں, تو اپنے آپ کی جو رہنا جونا ہوتا ہے اس کے خرچے ہوتے ہیں وہ واپس آتے ہیں. سر جتنے ڈیول نیشنلز ہیں اور جن کے پاس ریزیڈنسی ہے, میرا ایک بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے. میرا خیال ہے کہ شاید حفیظ شیخ سمیت آپ میں سے بہت سارے لوگ پاکستان میں پچھلے 5 سال میں انکم ٹیکس پیئر نہیں ہیں. از اٹ ٹرو؟ سر انکم ٹیکس کے بھی مجھے حفیظ شیخ یا کسی اور کا نہیں پتا کیونکہ میں ان کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں, لیکن اس چیز پہ جمپ کرنا فرام ون تھنگ ٹو اندر. لیکن انکم ٹیکس کی بات یہ کہ میں نے 190 ڈیز یہاں کراس کر دیے ہیں رہنے میں, تو بالکل جو میرا اکاؤنٹنگ ایئر آ رہا ہے اس میں میں ابھی لائبل ہوں کہ اپنا ٹیکس یہاں جمع شروع کر دوں اور ہر سال دینا ہوگا اور ایک فائلر بن جاؤں. بلکہ مجھے income tax in Pakistan, so there is no actual contribution for Pakistani national exchequer. بٹ دیٹ ڈزنٹ ریئلی میک اے ڈفرنس جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہاں ہیں نہیں, اگر آپ کسی ملک میں ہوں, آپ اگر ایکس چیکر سے کچھ لے نہیں رہے تو آپ کنٹریبیوشن کیا دیں گے؟ پہلے تو آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ جو یہاں رہ کے لوٹ کے ان سے تو کنٹریبیوشن لیں. آپ ان سے لینا چاہ رہے ہیں جو یہاں رہتے نہیں ہیں, باہر رہتے ہیں, باہر سے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. سارے فوکس ان کو مارنے کی کوشش ہے جو $23 بلین یہاں ہر سال بیچتے ہیں. سر ڈونٹ ٹرائی ٹو فکس اٹ اوورسیز پاکستانیز کہ جی ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیا, یہ ابھی پاکستانی نہیں ہے. سر ہم $23 بلین ہر سال دیتے ہیں, آپ اپنے سارے ٹیکس پیئرز کو جمع کر دیں اور ہم سے مقابلہ کریں. جب آپ 10 وہ اوورسیز پاکستانی جو پیچھے اپنے بال بچوں کو پالنے پوسنے کی خاطر باہر جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو سلام ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے کتنی ریمیٹنسز بھیجی پچھلے 5 سال میں پاکستان؟ سر میرے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے, اکاؤنٹس جو بھی ہیں وہ ہیں, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ فگر کیا ہے. یو کین آسک یور فیلو کولیگس, کیونکہ موسٹ آف دیم جو ہیں وہ پاکستان ریمیٹنسز نہیں بھیجتے رہے. Most of them are not paying any income tax, so there is no service for Pakistan as such. سر مجھے کالیگز کا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہاں رہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ باہر سے انہیں ریمیٹنسز بھیجی ہیں. میں نے ہلکا سا تانیہ کا دیکھا تھا, اس نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی ہیں. اور اگر آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ لوئلٹی ریمیٹنسز بھیجنے پہ ان کی زیادہ ہے یا کم ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں ندیم بھائی, میں بڑی عزت سے آپ سے کہتا ہوں, دیکھیں جو یہ سارے جو لوگ ہیں نا جی, یہ ایک کمفرٹیبل اپنی یا بزنسز یا نوکریاں یا پوزیشنز چھوڑ کے پاکستان کی سیوا کرنے آتے ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں پاکستان کے. اس کا موقری نام بنائے ہم لوگوں کا. ہم 10 ملین ہیں پاکستان میں دنیا بھر. اس کو جتنا آپ مذاق اڑائیں گے اس میں کم ہم لوگ کم آئیں گے جتنا آپ اس کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش. بائی لا جو آپ نے ساری چیزیں سٹیٹ کی ہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ کا تو میں بالکل بھی مذاق نہیں اڑاؤں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید پرائم منسٹر کسی ایک شخص پہ اگر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں تو اس کا نام زلفی ہے. میں تو آپ کو خود بڑا عزت سے بلاتا ہوں, لیکن کچھ فنڈامنٹل کویسچنز ہیں جن کا جواب آنا اور لوگوں کو بتانا ضروری ہے. تانیہ جو ہے ان کے پاس کینیڈین شہریت ہے, ندیم بابر پاکستان میں 10-20 انرجی سیکٹر کی کمپنیز اور سویئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار ہیں, ان کے پاس امریکی شہریت ہے. تو وٹ از دی جسٹیفیکیشن؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں, ندیم بھائی آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ڈیول نیشنلٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں تانیہ باہر رہی ہے, اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی. میں باہر پیدا ہوا ہوں, میں نے انہیرنٹ کی ہے, کوئی اوتھ لے کے نہیں لی. بات یہ کہ آپ یہ ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ ہو سکتی ہے آپ کے اور میرے بیچ میں کہ ڈیول نیشنلز کو کیبنٹ میں یا اسمبلی میں یا
الیکشن لڑنے کا حق ہو یا نہ ہو. اس میں نہ آپ کی رائے صحیح ہے معذرت کے ساتھ، نہ میری رائے صحیح ہے. یہ ایک ڈبیٹ ہے کیونکہ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں انکلوڈنگ گریٹ برٹن، یو کے میں آپ ایک ممبر آف اسمبلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی بھی ہو سکتی ہے. بلکہ میں آپ کے شو پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بورس جانسن جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی یا ریزیڈنسی گرین کارڈ وہ بھی تھا. جب وہ میئر بھی تھے ان کے پاس وہ ڈیول تھا. امریکہ میں ٹیکسز بھی وہ امریکن کی طرح دے رہے تھے. جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تب ان نے وہ اپنی امریکن سٹیزنشپ ریووک کی ہے. تو دیکھیں زلفی ہو سکتا ہے کہ آدھے امریکی جو ہے ان کا اوریجن جو ہے وہ آئرش ہو. یہاں یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں ایک کلوز ہے جس کو کہتے ہیں 63(1)(d), یا تو اس کو وہاں سے اڑا دے تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی. ادروائز تو ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گو بائی دی بک، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں نا. آئین کی حکمرانی تبھی ہوتی ہے، اس کا اطلاق میرے پہ بھی ہو، آپ پہ بھی ہو. میں ڈیول نیشنل ہوں، ایون مجھے اناؤنس کرنا چاہیے کہ میں ڈیول نیشنل ہوں. میرے ادارے کو میری ویب سائٹ پہ پوسٹ کرنا چاہیے کہ یہ بندہ ہمارا کام کر رہا ہے، یہ ڈیول نیشنل ہے. بالکل صحیح ہے سر. لیٹس گو بائی دا بک. ایسز ڈکلیئرڈ ڈیول نیشنل. میں تو کسی کو شک ہی نہیں تھا کہ میں ڈیول نیشنل ہوں. آئی تھنک پچھلے 3 سال سے ندیم بھائی آپ کو پتہ ہے میں نے تو چیخ پہ ٹی وی پہ بھی بولا ہے کہ میں ڈیول نیشنل ہوں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اوورسیز پاکستانیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو ڈیول نیشنل ہیں. میں بڑا فخر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہیں. جو 10 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں جو $23 ارب سالانہ پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، 99.9% صرف پاکستانی شہریت رکھتے ہیں. جو جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے یہ جو آپ نے ندیم بھائی ریٹرن نہیں کرتے. ندیم بھائی جیسے آپ نے یہ 99.9% کا سٹیٹ آپ نے دیا ہے نا سر، آپ مجھے گھنٹہ دے میں آپ کو یہ غلط پروف کر دیتا ہوں. 99.9% آف سٹیسٹکس جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، میڈ اپ آن دا اسپاٹ ہوتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کیا ہے. 99.9 بالکل نہیں ہے. 10 ملین سے کچھ 6 ملین ہوں گے. 6 ملین آپ تو خود منسٹری ہیڈ کرتے ہیں، اعداد و شمار نکال کے بتا دیجیے. جی میں اس لیے میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. 6 سے زیادہ 6.5 ملین ہوں گے جو بالکل ورکرز ہوں گے آپ کے جو باہر گئے ہیں کام کرنے کے لیے. 3 ملین ان میں سے بالکل ڈیول نیشنل ہیں، نائکاپ ہولڈرز ہیں، ڈیول نیشنلز ہے کمپلیٹلی. تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ بالکل آپ نے غلط کام کریے. دوسری اور یہ میں آپ کو ای میل کر دوں گا، یا پچھلے 5 سالوں کا اعداد و شمار اٹھا لیجئے اور اس میں سے یہ دیکھ لیجئے کہ جو صرف پاکستانی شہری تھے ورکرز انہوں نے کتنا بھیجا، اور جو پرماننٹ ریزیڈنٹ تھے یا ڈیول نیشنل سے انہوں نے کتنا بھیجا. ہم اس پہ ایک پروگرام کر لیتے ہیں. اس پہ ایک پروگرام کر لیں گے اور میں آپ کو کمپیریسن بھی دکھاؤں گا جس میں ظاہری بات ہے. دیکھیں ورکرز ہمارے بڑی تعداد میں بھیجتے ہیں واپس، اس میں کوئی شک نہیں، اور سب ہم ان کی وجہ سے ہیں. لیکن میں صرف یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں ندیم بھائی، دیکھیں اگر ایک بندے کے پاس ڈیول نیشنل ہو، ان کے والدین اسی ورکر کی طرح باہر کام کرنے کے لیے گئے ہوں، ان کے بچے وہاں پیدا ہوں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک آٹومیٹکلی انہیریٹ ہوتا ہے ایک پاسپورٹ. ان کا مطلب ہے کہ ان کی موکری نہیں منانی چاہیے. ان کو کوئی ایسے کریں جیسے کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے. آپ کا ایک دنیا ایک گلوبل ولیج قابل احترام ہے ہمارے لیے. کئی ایسے ملکوں میں ہم تو پاکستانی آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں وزیر اعظم کے معاون چھوڑ سینئر وزیر بنے، لیکن اس کا آئین کے مطابق بنے. دوہری شہریت چھوڑ کے جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق بنے. خود عمران خان کی رائے اس پہ سن لیتے ہیں، لیکن بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. خود عمران خان کیا کہتے ہیں وہ سن لیں، دکھائیے گا. زلفی ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں. آپ لوگوں کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز بھی پبلک کرنی چاہیے. شفافیت کا تقاضا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرنز فار لاسٹ 5 ایئرس، خاص طور پر وزیر خزانہ سے تو کہیں کہ کر ہی دیں. سر دیکھیں وزیر خزانہ کا اگر یہاں انکم ٹیکس بنتا ہے وہ کر دیں، نہیں بنتا نہ کریں. انکم ٹیکس کہیں بھی ایسا پبلکلی ڈکلیئر نہیں ہوتا. آئی تھنک جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قانون میں رہ کے ہمیں ہر چیز کرنی چاہیے. ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے آپ سے آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ہیو ڈیمانڈس. آئی تھنک جو قانون ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیول نیشنل SAPM بن سکتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیول نیشنل ایڈوائزر نہیں بن سکتا. قانون یہ کہتا ہے کہ MPA ڈیول نیشنل نہیں بن سکتا. قانون یہ کہتا ہے MNA ڈیول نیشنل نہیں بن سکتا، سینیٹر نہیں بن سکتا. اگر خان صاحب کی حکومت میں ایسا کچھ ہوا ہے تو غلط ہے. اگر نہیں ہوا تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوا
جو ڈیول نیشنلز ہیں یا ریزیڈنسی ہولڈرز ہیں جو بھی وہ آپ نے کہا نا قانون کے مطابق اور وہ قانون سے چاہیے، تو پاکستانی قوانین کے مطابق ایف بی آر جو ہے فیڈرل بیورو آف ریونیو، وہ ایک پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں تمام انکم ٹیکس پیئرز کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کرتا ہے ہر سال۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے اس جاری کا اجرا رکا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب سے درخواست کریں آن ایئر کہ یہ ایک اچھی روایت ہے، ٹیکس کمپلائنس اس سے بڑھتی ہے جب پتہ چلے کہ ملک کے وزیر مشیر وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، خاص طور پر وزیر خزانہ۔ تو 5 سال بتا دیں پاکستان کو کتنا ٹیکس دیا تھا۔ وزیر خزانہ بننے کے لیے جائز ہے کہ وہ کرے اپنا ٹیکس کا نمبر بتائے یا نہیں جائز ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ سے ندیم بھائی جو بھی قانون میں ہے ہم اس پہ بالکل کھڑے ہوئے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں۔ جو قانون میں نہیں ہے اور لوگوں کی پرسنل ڈیمانڈز ہیں، پرسنل ڈیمانڈز میں تو ہم نہیں آ سکتے۔ یہ پرسنل نہیں ہے سر، ٹیکس ڈائریکٹری چھپتی ہے، ایف بی آر کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو جب ہوگا وہ کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو وہ کر دیں گے۔ جیسے کہ اگر میں بھی اگر لیٹ ہوں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں، لیکن میں کر دوں گا، ہر بندہ کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا ہے۔ میں بھی ابھی ٹیکس پیئر پاکستان میں بنوں تو میں بھی ابھی سے آج سے شروع، اس ہفتے 2 ہفتے سے شروع کر دوں گا۔ قانون میں 2 سال کی مجھے ٹیکس بریک ہے کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، اور وہ ایک انسینٹیو ہے اوورسیز پاکستانی۔